السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ ذکر جہاں میں پڑھ کر ہم سب کیوں ضائع لمحات کریں، ذکر جہاں میں پڑھ کر ہم سب کیوں ضائع لمحات کریں، آؤ پڑھے والشمس کی صورت روئے نبی کی بات کریں، آؤ پڑھے والشمس کی صورت روئے نبی کی بات کریں۔ خدا نور ہے، نبی نور ہے، نور ہے دین اور نور ہے کتاب۔ خدا نور ہے، نور ہے نبی، نور ہے دین، نور ہے کتاب۔ ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں، ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں، جن کے آنے کی برکت سے دھرتی کی تقدیر کھلی، جن کے آنے کی برکت سے دھرتی کی تقدیر کھلی۔ آؤ ہم سب ان قدموں پہ جان و دل سوغات کریں، آؤ ہم سب ان قدموں پر جان و دل سوغات کریں۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ شریک عیش و عشرت تو سب ہے لیکن، شریک عیش و عشرت تو سب ہے لیکن، مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو، مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو۔ واجب الاحترام گرامی قدر منبر رسول پر جلوہ افروز باوقار علماء ملت اسلامیہ، محترم سامعین، عزت مآب خواتین اسلام، آئیے سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اور اسی آیت کریمہ کی تلاوت میں نے گزشتہ رات میں بھی کی تھی اور کچھ معروضات میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے اور آج انشاءاللہ بھی اسی آیت کریمہ کے تعلق اور اس کی تفسیر کے حساب سے چند مفید باتیں میں آپ کی سماعت کے حوالے کروں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے ایک نقطے کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے جاؤں، وہ یہ کہ ہم جب بھی پکارتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ، یہ ہماری زندگی کا بہترین وظیفہ ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں یا اللہ، کبھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا مانا اے اللہ کے رسول اپنی نگاہ کرم ہمارے اوپر فرمائیے، اے اللہ کے حبیب اپنی نگاہ نبوت سے ہم کو مالا مال کیجیے۔ یا عربی میں جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں اے ادھر، اسی کو عربی میں بولیں گے یا اخی الکریم، اے دوست ادھر۔ یا عربی میں اور ہمارے یہاں اے اور یا ایک معنی میں۔ یا اللہ ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ، اللہ کو بلاتے ہیں اے اللہ۔ ایک اور بات کہ بلایا اس کو جاتا ہے جو دور ہو یا پھر قریب ہو لیکن اس کا دھیان ہماری طرف نہ ہو۔ بیٹا وہ پاس میں ہے لیکن اس کا دھیان ہماری طرف نہیں، تو ہم اس کو بلائیں گے نام لے کے، اے عبداللہ، اے عبد الرحیم۔ مطلب ایک کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو یا تو دور ہو یا قریب میں ہو لیکن اس کی توجہ ہماری طرف نہ ہو، تب اس کو بلایا جاتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اللہ کو ہم بلاتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور اللہ کائنات کی طرف متوجہ بھی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں مانتا کہ اللہ کائنات کی طرف یا ہماری طرف اللہ کی توجہ نہیں ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے اور اللہ بندے مومن کے اس کی سانس کی رگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو پھر یا اللہ، اے اللہ بلائیں تب جب اللہ دور ہو، یا تب بلائیں اللہ ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ وہ متوجہ بھی ہے، وہ قریب بھی ہے، نزدیک بھی ہے۔ پھر ہم اپنی نمازوں میں، اپنی تسبیحات میں یا اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی یا کہہ کے اے اللہ بلا تب جب اللہ دور ہو یا اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو تب بلایا جاتا ہے۔ اللہ تو ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ ہمارے قریب ہے، ہماری طرف متوجہ بھی ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر وقت متوجہ الی الکائنات ہے، اللہ ہر وقت کائنات کی طرف متوجہ ہے، اللہ کا دھیان کائنات کی طرف ہے۔ تو پھر یا اللہ کہہ کے ہم بلاتے کس کو ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں یا اللہ، اللہ کو نہیں بلاتے، یہاں اس کا معنی ہے اللہ کی رحمت کو بلاتے ہیں۔ کس کو؟ اللہ کی رحمت کو بلاتے ہیں، اور اس کی تقدیر عبارت ہوگی یا اللہ، یعنی یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت ہماری طرف نظر کرم، ہماری طرف متوجہ۔ معلوم ہوا کہ جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ہم اللہ کو نہیں بلاتے،
ہم اللہ کی رحمت کو بلاتے ہیں، یہاں سے ثابت ہو گیا۔ اور اللہ ہی کی رحمت کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم جب یا اللہ کہہ کے پکارتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں، اور رحمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے، یعنی ہم اس وقت بھی یا رسول اللہ ہی پکارتے ہیں، یعنی یا اللہ کہہ کے ہم اللہ کی رحمت کو بلاتے ہیں۔ اب یا رسول اللہ کہنے پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ یا اللہ کہہ کے کس کو بلاتے ہو؟ یا اللہ کہہ کے اللہ کی رحمت کو بلاتے ہو، اور یا رسول اللہ کہنا تمہاری لائبریری میں صرف اور غلط ہے، تو پھر یا اللہ کہنے سے مراد کیا ہے؟ یا اللہ سے مراد اللہ کی رحمت ہے، اور صاف لفظوں میں قرآن نے بیان کر دیا کہ اس اللہ کی رحمت کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اب جب ہم پکاریں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، ہمارے عقیدے میں کوئی کسی طرح کا شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہم یا اللہ کہتے ہیں تب بھی مدینے والا مراد ہوتا ہے، ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تب بھی مدینے والا ہی مراد ہوتا ہے۔ اور نحوی ترکیب میں لفظ رحمت اس آیت میں ہے یا تو حال واقع ہے یا مفعول لہو واقع ہے۔ علماء اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، مفعول لہو اگر اس کو ارسلہ پھر سے مانتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو کائنات میں صرف اور صرف رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا، رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا ہے، یعنی رسول کائنات میں آئے ہیں تو اللہ نے بھیجا ہے مگر رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا ہے۔ اب رسول چلے تو بھی رحمت، میرا نبی بیٹھے تو بھی رحمت، میرا نبی جنگ میں جائے تو بھی رحمت، میرا نبی تلوار اٹھائے تو بھی رحمت، میرا نبی حسنین کو اولاد کی طرح پالے تو بھی رحمت، میرے نبی کا ہر کام رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دیوار سے رنگ کو الگ کیا جا سکتا ہے، پھول سے خوشبو اور مہک کو الگ کیا جا سکتا ہے، مگر رنگ سے رنگ کو الگ نہیں کیا جا سکتا، مہک سے مہک کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرا نبی صرف رحمت للعالمین ہی نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ سے رحیم بن کے آیا ہے، میرا رسول رحمت بن کے آیا ہے۔ اگر رحیم سے تو اس کی رحمت جدا ہو سکتی ہے، مگر تو خود سراپا رحمت ہو اس سے کبھی بھی رحمت جدا نہیں ہو سکتی۔ میں نے تھوڑا جذبے کے انداز میں سمجھایا، شاید آپ نے سمجھ پائے۔ دیوار میں ہم رنگ کرتے ہیں کلر، تو دیوار سے رنگ الگ ہو جائے گا، مگر آپ میں سے کوئی اتنا دانشور ہے جو رنگ سے رنگ کو جدا کر دے؟ رنگ سے رنگ جدا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح پھول میں جو خوشبو ہے، آپ پھول کو درخت سے الگ کر سکتے ہیں، مگر پھول میں جو خوشبو ہے اس خوشبو سے خوشبو الگ نہیں ہو سکتی۔ تو میرے نبی کو قرآن میں ایک جگہ رحیم کا ہے اور ایک جگہ رحمت کا ہے۔ رحیم سے کبھی کبھی رحمت جدا ہو سکتی، کبھی جدا ہو جائے گی، مگر جو رحمت ہے سراپا رحمت ہے۔ تو زندگی کے کسی لمحے میں میرے نبی سے رحمت الگ نہیں ہو سکتی، وہ ہر گھڑی ہر لمحہ ہر ساتھ وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ تو میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ عالمین، عالمین سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عالمین ساری کائنات، اور جہاں تک ہم نے پڑھا اور سنا 18,000 عالمین ہے، اور نبی 18,000 عالمین کے لیے رحمت۔ 18,000 عالمین، جیسے یہ دنیا، اس کو آپ ایک عالم کیجیے، یہ ایک عالم ہے، پھر قبر دوسرا عالم ہے، آخرت تیسرا عالم ہے، اور جب سب ملے تو عالمین ہو گیا۔ اس طرح سے جیسے یہ دنیا ہے، اس طرح 18,000 عالمین ہے، اور 18,000 عالمین میں نہ جانے کتنی خدا کی مخلوق بستی ہے، اور میرا نبی اس مخلوق میں سے
ہر فرد کے لیے اور ہر انسان کے لیے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ زندگی کے ہر موڑ پہ وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اب میں نے جو آپ سے کل وعدہ کیا تھا اس کو سمیٹ کے چند جملوں میں پیش کر دوں کہ رحمت اس آیت میں بمانا راحیم، راحیم کا معنی رحم فرمانے والا، مدد کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ ہمارے نبی ہے جس کو قرآن نے کہا کہ یہ ساری کائنات پہ اپنی مہربانی کرنے والے، اپنی مدد دینے والے ہیں، قرآن نے کہا۔ تو ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی مدد کرنے کے لیے اور اس پہ مہربان ہونے کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں وہ آپ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نبی کو خدا نے رحمت کہا ہے اور وہ رحمت بمانا مہربان ہے، وہ مہربانی ہم پہ کریں گے تو مہربانی اور دنیا کے ہر انسان کے لیے ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ وہ رحم ہے اور ہر گھڑی دنیا کے ہر انسان پہ وہ مہربان ہے، ہر گھڑی۔ اور ہر گھڑی مہربان ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ جو مہربان ہے وہ جس پہ مہربان ہے اس سے عمر میں بڑا ہو۔ پہلی بات، عمر میں بڑا ہو۔ میں اپنے باپ کے ساتھ مہربانی کروں، میرے باپ کی میں مدد کروں، مگر زندگی کے ہر لمحے، ہر گھڑی میں اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے ساتھ مہربانی نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ میں بہت بعد میں پیدا ہوا ہوں، میرے باپ مجھ سے پہلے تھے اور جب مجھ سے پہلے کی ان کی زندگی تھی تو اس زندگی میں میں تھا ہی نہیں۔ جب میں تھا ہی نہیں تو میں اپنے باپ کے ساتھ مہربانی اس پہلی زندگی میں نہ کر سکا۔ تو وجہ یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ مہربان ہوگا تو اس سے وہ عمر میں بڑا ہوگا۔ عمر میں بڑا ہونا ضروری ہے ورنہ وہ رحمت یا اس کے لیے مہربان نہیں بن سکتا۔ خدا نے ہمارے نبی کو کائنات کے لیے رحمت کا ہے، مہربان کا ہے۔ بے شک قرآن کی اس ایک آیت سے جتنے عقیدے اہل سنت کے ثابت ہوتے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ ہمارے عقیدے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ عقیدے بالکل اسی ایک آیت سے اتنے متحقق اور اتنے روشن کی طرح ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی دشمنی کی پٹی آنکھوں سے اتار کے غور سے پڑھے، غور سے دیکھے تو وہ کبھی بھی میرے نبی کی شان میں زبان درازی نہیں کر سکتا۔ خدا نے نبی کو مہربان کہا ہے تو ابھی نبی کو مہربان بننے کے لیے نبی کائنات سے بڑے بھی ہوں، عمر میں پوری کائنات سے بڑے بھی ہوں۔ ہم ایسا نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے بڑے ہیں، اور اس کا ثبوت ایک حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت جبریل سے میرے نبی نے پوچھا، جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ تفاسیر میں، احادیث میں ذکر ملتا ہے، جبریل کہتے یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر معلوم نہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ میں عرش الہی کے حجابات میں ایک ستارہ دیکھتا تھا اور اس کو میں نے 73,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور وہ ستارہ ہر 72,000 سال کے بعد نکلتا تھا۔ وہ ستارہ میں نے 73,000 مرتبہ دیکھا ہے اور وہ اس آسمان کی بلندی میں 72,000 سال کے بعد نکلتا تھا۔ جبریل کہہ رہے ہیں، میرے رسول نے فرمایا یا جبریل هو الکوکب انا، وہ جو ستارہ تو نے عرش الہی کے حجاب میں دیکھا تھا اے جبریل وہ میرا نور تھا، وہ میرا نور تھا۔ ثابت ہوا کہ نہیں میرے نبی جبریل امین سے بھی بڑے، اور جبریل سارے فرشتوں کے سردار ہیں اور کائنات کس قیمتی میں ہے۔ میرا نبی حضرت جبریل سے بھی بڑے ہیں،
حضرت میکائیل سے، سارے فرشتوں سے اور کائنات کی ہر چیز سے میرے نبی بڑے ہیں، تب کائنات کی ہر چیز کے اوپر میرے نبی مہربان ہیں۔ مہربان کرنے کے لیے عمر میں بڑا ہونا چاہیے، تبھی وہ مہربانی کر سکتا ہے۔ اگر عمر میں چھوٹا ہوگا تو وہ ہر گھڑی زندگی کے ہر موڑ پہ وہ کبھی مہربانی نہیں کر سکتا، وہ مہربانی نہیں کر سکتا۔ مہربانی کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عمر میں بھی بڑا ہو۔ دوسری بات، عمر میں بڑا ہو صرف یہ کافی نہیں ہے، رحمت للعالمین ہونے کے لیے کہ اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم زندہ ہیں اور ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہمیں رحم کی ضرورت ہے۔ ہم جس سے رحمت مانگے، جس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگے، اگر وہ زندہ نہ ہو تو وہ ہمارے اوپر مہربان کیسے ہوگا؟ وہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی برسات کیسے کرے گا؟ صرف عمر میں بڑا ہونا کافی نہیں ہے، رحمت للعالمین ہونے کے لیے اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی سے ثابت ہو گیا کہ جب تم زندہ ہو، کائنات زندہ ہے، کائنات کا بچہ زندہ ہے، تو ماننا پڑے گا جس نبی کو خدا نے کائنات کے ہر فرد کے لیے رحمت للعالمین کا ہے تو اس کا بھی زندہ ہونا ضروری ہے۔ اور وہ ایسا زندہ ہے کہ جس کی زندگی پہ وہ تو شک کر سکتا ہے، جس نے بازار میں اپنے زمین کا سودا کر لیا ہو، اپنے دل کو کہیں بیچ دیا ہو، مگر میرے نبی رحمت للعالمین ہے، اور جب ہے تو زندہ ہے، اور جب زندہ ہے تو موجود ہے عقیدے کی پختگی کے لیے، عقیدے کی مضبوطی کے لیے۔ میرے امام نے 100 سال پہلے مدینے کی گلی میں گنبد خضرا کے جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بند پیش کیا تھا، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشمے حالوں سے چمکانے والا۔ زندگی میرے نبی کی ثابت ہوئی کہ جب نبی دنیا کے لیے رحمت ہے تو جب دنیا زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے۔ نبی زندہ ہوں گے تب وہ مہربانی کریں گے، مردہ کیا مہربانی کرتا ہے؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اس بات کی گواہی دیتی کہ ہم آج بھی اگر دنیا کے درد و الم میں، دنیا کی رنجشوں میں اور دنیا کی تکالیف میں، جب دنیا اور زمانہ اپنے ظلم کی چکی میں ہمیں پیستا ہے، ہمارے اوپر جب ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے تو ہمیں اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے، ہم بس یہ سوال لگاتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ جہاں سے ہم پکارے وہ سنے، مصطفیٰ کی صلوات پہ لاکھوں سلام۔ ہم کمرے میں بیٹھ کے عقیدے نہیں بناتے، ہم قرآن سے عقیدے سیکھتے ہیں۔ قرآن میں اسی ایک آیت سے میرے نبی کا کائنات سے بڑا ہونا بھی ثابت ہے، اسی ایک آیت سے میرے نبی زندہ ہے یہ بھی ثابت ہے۔ اب صرف بڑا ہونا یا زندہ ہونا رحمت للعالمین ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ جو مہربانی کرنے والا ہے اس کے لیے علم رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو مدد کیسے کرے گا؟ آپ بھوج میں، آپ کا مہربان ہے احمد آباد میں، آپ یہاں سے اس کو پکارتے، اس نے آپ کی مدد نہیں کی، وہ جب لوٹ کے آیا تو آپ نے شکایت کی کہ بھائی میرے فلاں وقت بھوج سے آپ کو فلاں کام کے لیے پکارا تھا، آپ نے میری مدد نہیں کی، تو وہ کہے گا میں نے سنا نہیں، میں نے سنا نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا جو ہم یہاں سے پکارے تو ہماری مراد، ہمارے مشکل کا علم اس کو پہلے سے ہونا چاہیے، تب وہ رحمت للعالمین ہوگا۔ اور اگر ہماری مراد ہماری مشکل کشائی وہ کرتا ہے، اگر ہماری مشکل کو نہیں جانتا تو وہ ہماری مدد بھی نہیں کر سکتا۔ تو ضروری ہے رحمت للعالمین ہونے کے لیے علم غیب کا ہونا۔ علم غیب ضروری اس معنی میں، اور ویسے تو قرآن کی بہت ساری آیات سے میرے نبی کا علم غیب ثابت ہے، مگر ایک عقیدے کے طور پر اگر بیان کیا جائے تو اس ایک آیت میں بھی میرے نبی کا غیب کا ہونا ثابت ہے۔
میرے نبی کا غیب کا ہونا ثابت ہے. حضرات صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا، اور اس وقت مشرکین نے اور اس زمانے کے منافقین نے تان کیا تھا کہ یہ رسول کیا آخرت کی خبر دے گا، اس کے ساتھ رہنے والے ہمارے حالات بھی اس کو معلوم نہیں، یہ ہمیں بھی نہیں جانتا. میرے نبی کو جلا لایا، مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، سلونی مجھ سے پوچھو. اور پوچھو کیا اعلان اور چیلنج کتنا تھا کہ قیامت کی صبح تک دنیا کے ہونے والے تمام واقعات کی اگر خبر پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھو، میں ابھی اس حال میں بیان کر دوں گا. یہ واقعہ سچا ہے. آج اس کو 1450 برس بیت گئے اور میرے نبی نے تب فرمایا تھا کہ قیامت تک آنے والی جتنی مصیبتیں ہیں اور جتنے حادثات ہیں، جتنے واقعات ہیں، ان سب کا میں علم رکھتا ہوں. اگر تمہیں پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ. ایک منافق کھڑا ہوا، ایک منافق نے پوچھا، سیدھا اگر آپ بڑا دعویٰ کرتے ہو تو ایک مومن سے بات بتا دیجیے، میرا ٹھکانا کہاں ہے، میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا انت فی النار، تو جہنمی ہے. اس نے امتحان لیا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے اندر ہے کیا، اس کے اندر پاور کتنا ہے. ارے یہ تو وہ ہے کہ جس کی پلکوں کا پانی علی چوس لے تو علی عرش الہی سے لے کے زمین کی حدوں تک ساری کائنات کو علی دیکھ لے. ارے جس نبی کے جسم سے لگا ہوا پانی کا یہ مقام ہے تو اس نبی کے جسم کا مقام کیا ہوگا. ساتھ ہوئی انتقام، وصف ہوا لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کرو روز. ہم پاگل ہیں جو بیٹھ کے عقیدے بناتے ہیں، نہیں جانتے. تو میرے نبی نے اس وقت فیصلہ کر دیا، سلونی قیامت تک ہونے والے کسی کے بارے میں مجھ سے تم سوال کرو. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، صحابی. اب صحابی کا عقیدہ سنو. وہ منافق تھا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے میرے باپ کا نام کیا ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے. صحابی کا عقیدہ، سبحان اللہ، صحابی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرا نبی کائنات کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے، تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے. تو یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. رحمت للعالمین ہونے کے لیے غیب کا ہونا ضروری ہے اور اشد ضروری ہے. حضرت عباس سے رسول اللہ نے فرمایا چچا جان میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. بات سننے جیسی، اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھیے گا. میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور عرش پہ لوح محفوظ پہ نورانی قلموں سے فرشتے تقدیریں لکھتے تھے اور اس قلم کی نوک سے جو آواز پہنچتی تھی اس آواز کو یا میرے چچا میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا. ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ میں چلنے والے قلم کے نوک سے نکلنے والی آواز کو ماں کے پیٹ میں سنتا تھا. اے گستاخو جانتا چاہو جو نبی اپنی ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ کی تعریف کو سن سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ آج نبی اپنی قبر میں رہ کے مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو سنا شمال پس میں ہدایت پہلا خوشنا ہم جب سلام پڑھتے ہیں تو اپنی قبر میں بھی سنتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. وہ جس علم غیب کے مالک ہیں، یہ تو 2-3 باتیں میں عرض کر رہا ہوں. میرے پاس وہ علم کہاں، وہ فہم کہاں، وہ عقل کہاں. بڑے بڑے صاحبان دستار و جبہ اپنا سب کچھ ٹیک دیتے ہیں،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते हैं तो फिर आवाज आती है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। तुम इस घड़ी को बयान करोगे, ये घड़ी जो अभी चल रही है तुम इसको बयान करोगे, इसके बाद हम जो यानी 11 बजे या 12 बजे जो घड़ी आएगी उस नबी की घड़ी इस घड़ी से वो अफजल है, तुम इसको बयान करोगे या उसको बयान करोगे? नहीं बयान कर सकते। तो रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए गैब का इल्म भी जरूरी है। सिर्फ गैब के इल्म से काम नहीं चलेगा, अगर वो करीब न हो तब भी वो मेहरबानी नहीं कर सकते, वो हमारी मदद नहीं कर सकते। ये हमने साबित किया, उम्र में बड़े हैं, ये साबित किया वो जिंदा भी है, ये साबित किया वो गैब भी रखते हैं। अब ये साबित करो कि सिर्फ जिंदा बड़ा होने से वो रहमतुल लिल आलमीन साबित नहीं होते, अब उसके लिए करीब होना जरूरी है। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप जिसकी मदद करना चाहते हैं वो आपसे दूर है, तो आप उसकी मदद कर सकेंगे? उसको पैसे की जरूरत है और आप है बूझ में, और जिसको पैसे की जरूरत है वो अहमदाबाद में है, तो आप यहाँ बैठे बैठे, मैं वो टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहेंगे एटीएम से उस तरह से उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मिसाल के साथ इसको आप अपने जहन में रखें। आप यहाँ बैठे बैठे वहां अपने भाई की मदद नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि करीब हो, इसके लिए करीब होना जरूरी है। और करीब का दूसरा माना हाजिर और नाजिर है, दूसरा माना हाजिर और नाजिर है, और ये कुरान से साबित है। अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। अब तक मैंने जिस सबूत दिया वो हदीस का था, और करीब होना, हासिल और नासिर होना, हमारे पास में रहना, नबी की रूहानियत हमारे घर में होती है। हमारे नबी हमारे ऊपर हमेशा अपनी रहमत की बरसात बरसाते हैं। इसका मतलब यह है कि कई साल पहले कुरान ने ऐलान कर दिया अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। ये जो रहमतुल लिल आलमीन है ये हासिल भी है, ये नासिर भी है। और अब भी बात नहीं बनती सिर्फ हाजिर और नासिर से रहमतुल लिल आलमीन नहीं, बल्कि उसके लिए मालिक होना भी जरूरी है। अगर वो चीज का मालिक नहीं, वो आपके करीब भी है और वो जिंदा भी है, आपसे बड़ा भी है, मगर जो चीज आपको देना चाहता है उसका मालिक नहीं, तो मदद नहीं कर सकता, तो मेहरबान नहीं हो सकता। मेहरबान होने के लिए जो चीज आपको देगा उस चीज का वो मालिक हो। तो यहीं से साबित हो गया मेरा नबी हम पर मेहरबान है और हमको जन्नत देता है। कभी जन्नत की बशारत, कभी जन्नत के माहौल की बशारत, कभी जाने कौशल की बशारत, कभी जन्नत के ऐशो आराम की बशारत, और देता ही नहीं, हदीस उठा के देखो, सुन लो रोज उस्मान गनी से पूछो कि जन्नत के मालिक हैं कि नहीं, तो वो बताए कि वो मालिक है और मुझे 2 बार दी भी है, मुझे 2 बार दिए। और 10 अशरा मुबशरा की जमात से पूछो, हजरत अबू उबैदा से पूछो, हजरत अब्दुर्रहमान से पूछो, तो वो सहाबा के अमल से साबित है कि वो रसूल जो रहमतुल लिल आलमीन है वो जिंदा भी है, वो गैबता भी है, वो करीब भी है, वो कायनात का मालिक और मुख्तार भी है। और जब मालिक और मुख्तार है तभी वो रहमतुल लिल आलमीन है, वरना वो रहमतुल लिल आलमीन। अब ये सारे अकीदे हम यही मानते हैं कि नबी हाजिर और नाजिर है, इसी आयत से साबित है। हमारे नबी हमारे करीब है, इसी आयत से साबित है। हमारे नबी गैब जानते हैं, इसी आयत से साबित है। अब एक और बात रह जाती है कि वो हम पर मेहरबान है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, हमसे बड़े भी है, गैब का इल्म भी रखते हैं, वो जिंदा भी है, करीब भी है, हासिल और नासिर भी है, मालिक और मुख्तार भी है। उसके लिए जरूरी है कि वो हमारी ज़ुबान भी जानते हैं। अगर जुबान नहीं जानते, आपके सामने कोई अरबी आ जाए और वो आपसे पानी मांगे, आपने कच्छ की जुबान, कच्ची बोलने वाले या गुजराती बोलने वाले, अरब से आया हुआ आपसे मांगेगा पानी और अरबी में कहेगा अलातश अलातश, आप क्या समझेंगे? आप उसकी मदद करेंगे, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, मगर मदद करने के लिए जरूरी है आप उसकी जुबान भी समझते हैं। जो आपसे मदद लेगा उसको सिर्फ मदद नहीं चाहिए, उसको पानी पीना और कोई मदद नहीं। अब आप पानी कब पिलाएंगे?
وہ مانگتا ہے پانی عربی میں اور آپ سمجھتے نہیں. جب آپ عربی نہیں سمجھتے تو آپ اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح کچی بولنے والا عرب چلا جائے اور وہ عرب میں جا کے کچی میں پانی مانگے، مجھے پانی کا دے دو، تو عربی بولنے والا تمہاری زبان کو نہیں سمجھے گا. جب نہیں سمجھے گا تو تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتا. مدد کرنے کے لیے ضروری ہے وہ تمہاری زبان بھی جانتا ہوں. جب قرآن نے یہ کہا یہ نبی تمہاری مدد کرنے والے ہیں، تم پہ مہربان ہے، تو مہربان ہونے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی ہماری زبان بھی جانتے ہو. اب زبان کی تخصیص مت کرنا. زبان یہ انگلش جس کو آج سنی ہوئی زبان کہا جاتا ہے، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے عربی ہو، چاہے عمرانی ہو، چاہے سریانی ہو، چاہے بنگالی ہو، چاہے مراٹھی ہو، چاہے کچھی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے گجراتی ہو، چاہے راجستھانی ہو، زمانے کی ہر زبان میرے نبی جانتے ہیں. بے شک بے شک. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یا رسول اللہ کہہ کے پکارے، یا رسول اللہ کہہ کے پکارے. یا رسول اللہ عربی لفظ ہے، یہی صحیح ہے اور عربی ہی میں پکارا جاتا ہے. اگر آپ کو یا رسول اللہ کہنا نہیں آتا ہے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ کا رسول اصل کی مدد کر. اے اللہ کا رسول اپنی زبان میں کبھی بولیں گے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ رسول صرف یا رسول اللہ سمجھتے ہیں. اصل کا آقا بنی جانم کا سردار کائنات کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ پر جو حبیب تھے کائنات کی ہر زبان ہر علم عطا کرے چلے آئے. جگہ علم آج کائنات میں پہنچے عرش میں تھے اور پہنچی ترقی میں پہ آئے. کائنات کی ہر چیز کا علم ہو، کائنات کی ہر چیز جسے آپ ترقی اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں. قسم خدا کی جب حدیث کو قرآن کو قرآن سے پڑھا جاتا ہے تو یہ زمانہ آج ترقی کرتا ہے مگر اس کے پاس جو بھی ہے جو علم ہے یہ سارا کا سارا علم میرے نبی نے اصحاب صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے دنیا کو پڑھا دیا تھا. یا رسول اللہ زندہ باد. کئی پڑھا تھا حضرت آدم 7 لاکھ زبانوں کا علم رکھتے تھے، 7 لاکھ بولیاں حضرت آدم جانتے تھے. ابو البشر اور ہمارے نبی حضرت آدم کے بھی نبی ہیں. مطلب یہ کہ آدم سے پہلے آدم علیہ السلام کے بھی ہمارے نبی ہیں. اور جب مقتدی پیچھے پڑنے والا 7 لاکھ زبان جانتا ہے اور جو امام ہو وہ سندھی یا کچھی نہیں سمجھے گا، وہ گجراتی نہیں سمجھے گا، وہ راجستھانی نہیں سمجھے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دو، دنیا کو بتا دو. تم چاہے کسی زبان میں بولو گے، دنیا کے کسی خطے سے پکارو گے، میرے رسول کو خدا نے وہ قوت قدسیہ عطا کی ہے. تم چاہ سے پکارو گے، جس کس زبان میں پکارو گے میرے نبی سنتے بھی ہیں، تمہاری زبان سمجھتے بھی ہیں اور تمہاری مدد بھی کرتے ہیں. ہم تو انسان اس میں کیا تخصیص ہے؟ میرا نبی جانور کی بولی بھی جانتا ہے، میرا نبی پتھر کی بولی بھی جانتا ہے، میرا نبی درخت کی بولی بھی جانتا ہے. ایک گاؤں کا رہنے والا نبی کی بارگاہ میں آیا اور گاؤں کا دیہات میں رہنے والے آدمی کا تھوڑا سوچ کم فکر چھوٹی ہوتی. آیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کہا میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ جو کھجور کی شاخ میں کھجور کا کھوسا لگا ہوا ہے اگر آپ سچے ہیں تو اس کو بلاؤ وہ آپ کے قدموں میں آ جائے. میرا آقا نے فرمایا اگر آ گیا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا کھجور کے کھوسے کو حکم دیا. اگر درخت میرے نبی کی بولی نہیں سمجھتے تو تاریخ گواہ ہے وہ کھجور کا کھوسا وہاں سے ٹوٹا اور ٹوٹ کے نبی کے قدموں میں آ گیا، نبی کے قدموں میں آ گیا. جب آ گیا تو اس گاؤں کے رہنے والے نے کلمہ پڑھ لیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم وہ کھجور جو بھی تھی اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے، ایک دوسرے کو دے دیتے. نہیں، نبی نے فرمایا تیرا جو کام تھا وہ ہو گیا، اب جا کے واپس وہیں جڑ جا جہاں سے ٹوٹا تھا.
कायनात इस हकीकत को मानती है कि हमने फला जगह से वायर टूटा था और टूटा तो उसको हमने जोड़ दिया है। कायनात ने आज सीखा है, मेरा नबी 1400 वर्ष पहले कर रहा था, और वो भी जाके हाथ से नहीं लगाया। हमें तो न जाने कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है तब जाके एक स्प्रिंग, एक वायर जाके बनता है। नबी ने इशारा भी नहीं किया, सिर्फ आंखें हिलाई थी, खजूर का खोसा टूटा था और कदमू में आ गया था। और कदमू में आने के बाद ये तो कायदा है कि जब तरफ से टहनी टूट जाती है तो वो सूख जाती है, उसकी मियाद खत्म हो जाता है। मगर कुर्बान जाऊं मुस्तफा की अजमत पे, जो रसूलुल्लाह की शान और इज्जत है, दुनिया तो ऐसे उसको चुनौती देती है। अगर कोई समझने वाला हो तो उसी एक बात को समझ के वो हिदायत पा जाए कि जो तोड़ सकता है वो दिलों को जोड़ भी सकता है। अल्लाह या रसूलल्लाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह। साबित हो गया मेरा नबी दरख्त की बोली भी जानता है, दरख्तों की, झाड़ की बोली भी समझता है। इंसान अपनी जगह पे, मेरा नबी जानवरों की बोली भी समझता है, जानवरों की। हिरन का किस्सा बड़ा मशहूर है, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे अर्ज कर दूं। और मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन भी है और जुबान हर एक की समझता है। और हिरन को किसी ने जाल में बंद कर दिया, उसके मालिक ने, रसूलुल्लाह वहां से गुजरे, हिरन ने पुकारा या रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह के हिरन को क्या मालूम कि ये मेरी जुबान समझ लेंगे। जंगल के जानवर भी जानते हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं, और ये ऐसे रसूल हैं जो जहां से बोले और जिस जुबान में बोले सुनते भी हैं, समझते भी हैं। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे मेरे मालिक ने बांध दिया है, पहाड़ी के उस पर मेरे 2 बच्चे भूखे हैं, मुझे किसने बांध दिया है? आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपकी रहमत आमा का सदका पूरी दुनिया खाती है। और करम कीजिए, मुझे इन जंजीरों से खोल दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। मेरे आका फरमाया वापस आ जाएगी तो या रसूलुल्लाह किसी अरे गहरे से, किसी दुकानदार से वादा करती तो ना आती। मैंने वादा उससे किया है जो पहाड़ की इस तरफ भी देखता है उस तरफ भी देखता है। मैं कान छुपूंगी और कोई गैर क्या, तुमसे यहाँ हो भला, जब ये खुदा ही छुपा तुम पे करो जरूर। जिस निगाह मुस्तफा से, जिस नजर से खुदा न छुपा हो, उस नजर को मुक़य्यद क्यों करते हो कि ये नजर नहीं देखती? जिस नजर में खुदा को देखा हो तो उसने कायनात को भी देखा है। बात आ गई है तो फिर अपने मौजू पे पलट के आ जाऊंगा, लेकिन जुमला नजर कर रहा हूं। जब गौसे आजम ये फरमाते हैं नजर तो इला बिला दिला जवा तखर्रल अला हुकुम इत्तिसाली, गौसे जीलानी, गौसे आजम की शान को मुलाजा कीजिए। गौसे आजम नबी नहीं है, गौसे आजम रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, उसके बावजूद वो ये कहते हैं मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखा जैसे अपनी हथेली में राई के दाने को देखता हूं। और ये अकीदा मुतहक्किक है, गौसे आजम से पढ़े ताबईन है। जब गौस की नजर का ये आलम है तो ताबईन की नजर का आलम क्या होगा? और ताबईन की नजर से बड़ी नजर सहाबी की है तो सहाबी की नजर से बड़ी नजर सिद्दीक़ अकबर की है, और सिद्दीक़ अकबर की नजर का आलम क्या होगा? और सिद्दीक़ की नजर से बड़ी नजर एक नबी की है, और नबी की नजर का आलम क्या होगा? और ये वो नबी जो मुक्तदी है, सिद्दीक से बड़ी उसकी नजर है जो मुक्तदी है। और फिर उस नबी के बाद किसका नंबर है? रसूल का दर्जा है। उस रसूल की नजर का क्या मकाम होगा? और उस रसूल के बाद इमामुल मुरसलीन है, उस रसूल के बाद मेरे नबी है। पता ये चला रसूल दुनिया की हर चीज मेरे नबी की गुलाम है, मेरे नबी की वो दीवानी है, मेरे नबी की सारी दुनिया मुक्तदी है, मेरा नबी मुक्तदा है। तो हिरनी ने कहा आपसे वादा करके जाती हूँ, अभी दूध पिला के आ जाऊंगी, अभी दूध पिला के आ जाऊंगी। अब मुझे वाकया बयान नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि हिरनी की बोली, जानवर की बोली मेरे नबी समझते ही नहीं।
آپ نے میری گفتگو کو غور سے دیکھا اور غور سے سمجھا ہو تو جواب دیجیے گا. میرا نبی انسان تو انسان جنگل کے جانور کی بولی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک سمجھتے ہیں. وہ رحمت للعالمین ہے، کائنات کی ہر چیز کی وہ بولی سمجھتے ہیں. اچھا میرے نبی جنات کی بھی بولی سمجھتے ہیں؟ جن کی، انسان جانور درخت کی تو سمجھتے ہیں، جنات کی بولی بھی سمجھتے ہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، اللہ کے رسول جلوہ فروش تھے. ایک بڑی عمر کا جن آیا، بہت ہی کمزور اور لاٹھی کے سہارے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں اور جن اپنی بولی بول رہا ہے. رسول کہہ رہے صدقتا صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا. صحابہ نہیں سمجھ رہے، میرا رسول سمجھ رہا. جن کی بولی، جن نے کہا یا رسول اللہ میں ابلیس کا پر پوتا ہوں، ابلیس کا پر پوتا ہوں. یعنی ابلیس میں اور میرے بیچ میں صرف دو واسطے، ایک میرا باپ ایک میرا دادا ڈائریکٹ. اور میں جب حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں میں جھگڑا ہوا اور حضرت حابل کو قابل نے شہید کیا، اس وقت جن بولا کہ میں بچہ تھا، اس وقت میرا بچپنا تھا اور میں نے حضرت ابراہیم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. میں نے حضرت ابراہیم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. میں نے حضرت داؤد سے زبور پڑھی ہے. میں نے حضرت موسیٰ سے توریت کا علم سیکھا ہے. اور ابھی حضرت موسیٰ سے پھر حضرت عیسیٰ سے ہو کے آیا ہوں. اور حضرت عیسیٰ نے مجھے آپ کا پتہ دیا تھا کہ آخری نبی اسی نخلستان مدینے میں ہوگا، اور جب تجھے ملے تو میرے سلام پیش کر دینا. وہ جنات آیا اور کہا یا رسول اللہ بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے اور میں سلام عرض کرنے آیا ہوں. سبحان اللہ، میں سلام پیش کرنے آیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تجھ پہ بھی سلام اور حضرت عیسیٰ پر بھی سلام. جنات کی بولی میرا نبی سمجھتا ہے. جن چاہے آج کا اب دنیا کب سے بنی ہے؟ حضرت آدم کے بیٹے میں کب کتاب ہوا تھا تب وہ جن بچہ تھا، تب سے ساری زبانیں وہ تب کی بولی بولتا ہوگا. آج جو بچہ پیدا ہوگا تو آج جو لینگویج جاری ہے، آج جو زبان چلتی وہی بولے گا. اور حضرت آدم کے زمانے کا وہ جن تھا تو اس زمانے میں جو زبان ہوگی وہی زبان تو وہی بولتا ہوگا. اور میرا نبی حضرت آدم سے کئی برس بعد میں دنیا میں آیا ہے اور وہ حضرت آدم کے زمانے کی بولی کو بھی سمجھتے ہیں. تو پتا چلا کہ رحمت للعالمین ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہو، زبان کو جانتا ہو. یعنی عمر میں بڑا بھی ہو، زندہ بھی ہو، غیب کا علم بھی ہو، قریب بھی ہو، حاصل و ناصر بھی ہو، مالک و مختار بھی ہو اور ہر زبان کا جاننے والا ہو. تب جا کے خدا نے فرمایا محبوب سب کچھ تیری جھولی میں، یہ سارے اخلاق، یہ سارے کردار، یہ سارے اوصاف تیری جھولی میں میرے حبیب میں نے ڈال دیا ہے. جس کی تفصیل دنیا یوں کرتی رہے گی اس نے یوسف تمہیں عیسیٰ یہ پیدا داری آتے خوبہ ہما دار یا رسول اللہ تو تنا داری. تب ساری کائنات سمیٹ لی جائے گی یا ساری کائنات جب پھیلاتی جائے گی تو آدم نوح 1,24,000 انبیاء اور مرسلین دنیا دیکھے گی. اور جب سمیٹ دیا جائے گا تو سارے نبیوں کا حسن اور سارے نبیوں کی خوبیاں ایک محمد کی ذات میں دکھائیں گی. محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. میرے دوستو یاد رکھیے گا تو رحمت للعالمین کے لیے یہ ساری باتیں ضروری ہے. اور رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کے لیے رحمت، جو ساتھ میں گئے اس کے لیے رحمت. اس میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ مکے والوں کے لیے رحمت ہے یا مدینے والوں کے لیے رحمت ہے، عرب والے کے لیے رحمت ہے، یمن والے کے لیے رحمت ہے، اور پھر حضر موت والے، اور پھر یمن، پھر شام، مصر. کسی کی کوئی تخصیص نہیں، سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت. اور کسی کو اجازت بھی نہیں ہے کہ خاص کر دے کہ ہم نے کرنا پڑا ہے ہمارے لیے رحمت ہے، دوسرے کو حق نہیں. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. جب خدا نے قید نہیں لگائی تو ہم کون ہوتے ہیں قید لگانے والے؟ خدا نے اسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. شاعر نے تشریح کر دی کہ تو کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو.
तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो कि दुनिया में कोई हो, कहीं हो, कोई गिरता हो, कोई चलता हो, कोई ये न समझे कि मैं अमीर हूँ, मैं बादशाह हूँ, वो सिर्फ मेरे लिए रहमत है। नहीं, वो तो झोपड़ी में रहने वालों के लिए भी रहमत है, वो तो बंगले में रहने वालों के लिए भी रहमत है। जमाने में बयान किया जाता है मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा थे, सहाबा का मजमा था। एक औरत आई जिस औरत का दिमाग ठीक नहीं था, जिसको मजनून और पागला कहा जाता है। वो औरत मदीने पाक में किसी से भी बात करती थी तो घंटे के घंटे ले लेती थी, क्योंकि वो उसका दिमाग ठीक नहीं था और फिर बात करने लगती थी। कभी कभी ऐसा होता है जिस आदमी का दिमाग सही नहीं होता तो बात करने लगता है तो फिर बात करते ज्यादा दूसरे को मौका नहीं देता है। तो उस औरत का मिजाज ऐसा था, उससे कोई बात करता ही नहीं था। अब देखते हैं वो सामने आ रही तो रास्ता बदल देते थे, ये आएगी जान नहीं छोड़ेगी, वो इतनी बोलती थी। एक दिन अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। वो पागल औरत आई जिसका दिमाग ठीक नहीं था, मस्जिद की खिड़की से बुलाया, आए अल्लाह के रसूल इधर आए, साहबा को छोड़ के मेरे नबी जा रहे, मेरे नबी जा रहे हैं। उस औरत ने बुलाया, उस बुढ़िया ने बुलाया गए और अरब की कड़कती और चिलचिलाती धूल में कई घंटों तक मेरे नबी से वो बात करती है। मेरे नबी उसकी बात में हाँ मिलाते और उसकी बात सुन रहे। वो बात करते करते हजरत उमर फरमाते मुझे जलाल आ गया कि उसकी तो कोई सुनता ही नहीं। और जब अल्लाह के रसूल काफी देर के बाद फिर पलट के मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, हजरत उमर अदब से अर्ज करते या रसूलल्लाह, आप किस तरह से और कैसे लोग से बात करते हैं? इससे तो मदीने में कोई बात नहीं करता, इसे तो कोई बुलाता भी नहीं। तो मेरे नबी ने फरमाया उमर सुन, जिसे दुनिया में कोई नहीं बुलाता मैं उसे बुलाने को आया हूं, जिसका कोई दुनिया में सहारा नहीं मैं उसका सहारा बन के आया हूं, मैं उसकी पिंचन के लिए आया हूं। मेरी तो शान ये है कि सिंबल का ताका, चाहे वो तेरा दुश्मन हो चाहे पड़ोसी हो, कभी भी किसी के रिश्ते तोड़ना मत, जो तोड़ता हो उसके जोड़ते रहना ताकि खुदा तेरे जोड़ता रहे। तो उमर ये मत का कि मैंने उसको इतनी देर उसकी बातें क्यों सुनी, सिर्फ इसलिए सुनी है कि उसकी कोई नहीं सुनता, मैं सुनता हूं। जब कोई नहीं सुनता तो वो भी मायूस हो जाएगी कि अजीब माहौल है कि मेरी कोई नहीं सुनता। तो मेरे नबी ने फरमाया ऐ उमर, जिसकी दुनिया में कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं। इसलिए हम कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बस में हिदायत पे लाखों सलाम। हम वहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल रहमत हर एक के लिए, अपने पैगाने दोस्त दुश्मन सबके लिए। मैं सिर्फ इख्तिसार के साथ एक ही बात अर्ज करूं, अपनी गुफ्तगू को समझ लूं। फतेह मक्का का वाक़या मशहूर है। मक्का की मुकर्रमा का फतह हुआ उस वक्त जब रसूलुल्लाह मदीने से वापस मक्के में पलटे, और मक्के में कौन लोग थे? वो लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दे दे राह में कांटे पिछा पिछा के और धक्के दे के हर एक मक्का से निकाला था। और मेरे रसूल पलट के काबे को देखते थे, ऐ अल्लाह के पास घर, मुझे तो बहुत तुझसे प्यार है, मैं तो ये चाहता हूं कि तेरा तवाफ करता रहूं, मगर ये मेरी सालिम कौम मुझे मक्के में रहने नहीं देती। मगर तारीख गवाह है कि एक दो दिन नहीं, पूरे 13 साल मेरे नबी पे उस मक्के के आवासों ने, मक्के के मुशरिकों ने, मक्के के काफिरों ने हर तरह का जुल्म किया, हर तरह की बमबारी की, हर तरह से सताया। हद तो यह है साहब अबी तालिब की घाटी में 2.5 साल तक मासूम रखा, बंद कर दिया था। न कोई दाना जाए, न कोई खाना जाए, न कोई पानी जाए। मेरे नबी पर जितनी तकलीफ आई उम्मत के नौजवानों किसी नबी पर नहीं आई। कायनात में ऐसी तकलीफ
کسی نے برداشت نہیں کی. وہ کونین کے والے تھے مگر راہ میں دنیا کانٹے بچھاتی تھی تو میرے نبی ان کی راہ میں آنکھیں بچھاتے تھے کہ یہ تمہارا کام ہے کانٹے بچھانا, میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. یہ قاعدہ ہے, اگر کانٹے کا جواب کانٹے سے دے دو. اگر کوئی تمہاری راہ میں کانٹے بچھاتا ہے تم بھی کانٹے بچھاؤ تو پھر پیر کہاں رکھو گے؟ پوری زمین تو کانٹوں سے بھر جائے گی. تو قاعدہ یہ ہے جو تیری راہ میں کانٹے بچھاتا ہے تو اس کی راہ میں پھول بچھا. یہ تعلیم میرے رسول کی ہے. اور مدینے میں 10 سال رہ کے فتح مبین کا جھنڈا لے کے میرے نبی جب پلٹے ہیں مدینے سے واپس, اب فتح مکہ ہوا ہے, 13 سال جنہوں نے ستایا ہے وہ مکے میں اب بھی موجود ہے. مکے میں اب بھی موجود ہے. اب ہل گئے زمین کے نیچے, پیروں کے نیچے زمین نکل گئی ہے. ہائے کیا ہوگا, اب تو مارے جائیں گے. جس پیغمبر کو 13 سال ستایا تھا آج وہ 10,000 کا لشکر چلان لے کے آیا ہے اور کعبۃ اللہ پہ قابض ہو گیا ہے. مکے پہ آئے ہیں میرے رسول پلٹ کے کیا مکے میں داخل ہوئے, پوری گورنمنٹ کو بدل دیا, پورے سسٹم کو چینج کر دیا. اور تاریخ گواہ ہے حضرت خالد بن ولید جس کے ہاتھ میں ایک لمبی تلوار تھی مکے میں داخل ہو گئے سب سے پہلے اور اعلان کر دیا اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے, کہا مکے کے ظالموں تم نے مجھے تو ستایا مگر میرے نبی کو تم نے ستایا ہے اور 13 سال ستایا ہے. اب یاد رکھنا, اس تلوار کو دیکھ لو, الیوم یوم الملامہ, آج بدلے کا دن ہے. اے مکے کے ظالموں 13 سال کا بدلہ آج خالد چند گھڑیوں میں لے گا اور چن چن کے مارے گا. ایک بچہ بھی باقی نہیں بچے گا. ایک بچہ بھی. مکے کے لوگ ہل گئے, مکے کے لوگوں کی زمین پیروں کے نیچے زمین نکل گئی, تڑپنے لگے کہ اب کیا ہوگا. جس کو ستایا تھا وہ اب غالب ہو گیا ہے, اب وہ فاتح ہو گیا ہے, اب اس کو طاقت مل گئی ہے, اس کی اللہ نے مدد کی ہے. اب تو مکہ اس کے ہاتھ میں ہے, گورنمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے, پورا سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے. حضرت خالد اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ, مکمل جذبے کے ساتھ مکے کی گلیوں میں یہ کہہ رہے ہیں مکے کے کافروں چھوڑو گالی, آج چن چن کے ماروں گا. تم نے میرے حبیب کو ستایا تھا, تم نے میرے نبی کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے, آج یاد رکھنا چن چن کے ماروں گا. کسی نے دوڑے دوڑے رسول کی بارگاہ میں جا کے کہا یا رسول اللہ خالد کو تو سمجھاؤ. خالد اس طرح بول رہا ہے کہ مکے میں آج بچہ بھی باقی نہیں بچے گا, سب کو چن چن کے ماروں گا اور آج بدلے کا دن ہے, آج کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا کہ خالد کو بلا کے لے کے آؤ. تو حضرت خالد بن ولید آئے تو کہا خالد اب تک تو کیا بولتا تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ اب تک تو یہ بول رہا تھا کہ آج بدلے کا دن ہے, آج چن چن کے ماروں گا, آج سب کو ختم کروں گا. تو کہا خالد وہ تیری زبان تھی, وہ تیری بولی تھی اور تیری زبان سے تو نے جو کہا تجھے معاف ہے, مگر ہم پہلو بدل دے اور اپنی زبان کو چینج کر دے. اب تیری زبان پہ رحمت للعالمین کی زبان سے کلمے چڑھا. اب تک تیری زبان بولتی تھی, اب خالد تیری زبان نہیں, اب رحمت للعالمین کی زبان بولنا اور اعلان کرتے مکے کے کافروں میں, مکے کے ظالموں میں. اور تاریخ کے پڑھنے گواہ ہے کہ میرے رسول ایک اونچائی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ تم نے تو 13 سال ستایا تھا مگر میں تمہاری طرح نہیں ہوں, مجھے تو خدا نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, میں رحمت عالم ہوں, خدا نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تم نے جو ستایا تمہیں معاف ہے, لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء, تم سب آزاد ہو کیونکہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, وہ ہر عالم کی رحمت ہے اور ہر عالم میں رہتے ہیں وہ فیض رحمت للعالمین, رحمت ہی رحمت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.